بھی اس آیت کا اگر ہم مطلب دیکھیں یا تشریح کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی مالی حقوق اپنی جگہ، لیکن خاندانی یونٹ کو متوازن اور مستحکم رکھنے کے لیے مرد کو گھر کا ایک ناظم مقرر کیا گیا ہے۔ اگر بیوی اور میاں کے درمیان تنازع ہو جائے، اس کا طریقہ کار بھی اللہ نے طے کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے گھریلو زندگی کو ایک یونٹ قرار دے کر مرد کو اس کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے قوام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی ہے ہر قسم کی نگرانی اور انتظام کرنے والا۔ گھر کا منتظم اس لیے مقرر کیا تاکہ گھر کا نظام مضبوط اور صحت مند خطوط پر چلتا رہے۔ خطوط مطلب لائن۔ مرد کو منتظم بنانے کی 2 وجوہات بیان فرمائیں تاکہ عورت کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ پہلی تو یہ ہے کہ مرد ذہنی اور جسمانی لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مضبوط اور برتر پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد پر بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، جبکہ یہ ذمہ داری جو ہے مغرب میں نہیں ہے۔ غیر مسلم جو ہوتے ہیں، غیر مسلم مرد، مسلم عورتیں، غیر مسلم مرد عورت کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ خود ایک ذمہ دار مرد کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ مطلب جب ان میں شادیاں ہو جاتی ہیں نا، اور بہت زیادہ تعداد، جو ایک بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی، ان میں شادیاں نہیں ہوتی، ان میں ریلیشن شپ چلتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے، یا کچھ پیپر ایگریمنٹ کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان دونوں سے پیدا ہونے والا بچہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو ایک شادی شدہ جوڑے سے پیدا ہونے والا بچہ حیثیت رکھتا ہے۔ تو ان میں شادیاں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ شادیوں کے بغیر بچے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو فرق یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرد اپنے لیے کام کرتا ہے اور اپنے لیے کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے۔ اگر عورت نے کھانا ہے، اسے کمائی کرنی پڑے گی، اسے کمانا پڑے گا، اور اپنے بچوں کی ذمہ داری کو وہ خود سنبھالے گی۔ ان کے معاشروں میں، مطلب مغرب کے معاشروں میں، بچوں کی ذمہ داری مرد پر نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری مرد پر نہیں ہے۔ مرد اگر دے گا ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ عورت جو اس کے ساتھ رہتی ہوگی، اگر وہ شادی شدہ ہوگی اس کے ساتھ، وہ اسے طلاق لے گی۔ اگر وہ اس کی گرل فرینڈ ہوئی، وہ اسے اپنا رشتہ ختم کر دے گی۔ اور ایک مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پی ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ایک نئے رشتے کی تلاش میں نکلے گی، یا پھر وہ اکیلی محنت کرے گی، اپنے بچوں کو لے گی، ان کی نشوونما کرے گی، ان کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ لیکن مسلم معاشروں میں مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا خرچہ اٹھائے، ان کے اخراجات پورے کرے اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے مسلم اور غیر مسلم معاشروں میں۔ اور اس کے آگے عورت باہر کی الجھنوں سے بچ کر سکون کے ساتھ خاوند کی خدمت کرے، بچوں کی تربیت کرے، صنف نازک ہونے کی وجہ سے کام کی زندگی گزار سکے۔ یہ بھی مسلمان معاشروں میں عورت کو ایک سکون مہیا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر غور سے سوچا جائے تو عورت کے گھریلو مصروفیت اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ باہر کے کاموں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، اور اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں۔ مطلب اس پر ملازمت یا کاروبار کی دوسری ذمہ داری بھی ڈال دی جائے اور اس کو کہا جائے گھر کا کام بھی سنبھالو، یہ بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ معاشرے اس بات کا گواہ ہے کہ جو عورتیں کسی مجبوری یا گھریلو بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ملازمت کرتی ہیں، انہیں گھر اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی ملازمہ رکھنی پڑتی ہے، اور یہ لازم ہے۔ صورت دیگر ان کے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ سے جوڑے اپنی ڈیوٹی سے گھر آتے وقت کھانا بھی ہوٹل سے لاتے ہیں۔ ان کے مسائل پر عورت کو گھر کی ملکہ اور خاوند کو مشکل معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جب سے مسلمان خواتین نے بلا مجبوری مرد کی ذمہ داریوں میں حصہ لینا شروع کیا ہے، اس وقت سے عورت میں خود سری نخوت پیدا ہونے کے ساتھ مسلم معاشرہ پھوڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہی ہیں، یہ جو 8 مارچ کو نکلنے والے ہیں نا، ایک غیر اللہ مخلوق، ان کا کوئی خدا نہیں، جن کے کوئی ماں باپ نہیں، جن کے ماں باپ سے غلطیاں ہوئی انہیں پیدا کرنے کے لیے، ان لوگوں کی مہربانی ہے جن کی وجہ سے مسلمان معاشرہ جو ہے نا وہ تباہ ہو چکا ہوا، ہمارا خاندانی نظام ان لوگوں کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوا۔ وہ جو سبز باغ دکھاتے ہیں اس کی حقیقت بہت خوفناک ہے، جسے لوگ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اثرات ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن اب ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے
اولاد کی نافرمانیوں اور گھروں کی بربادی اور معاشرتی بے حیائی سے محفوظ رہتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہم نے دوسری ذمہ داریوں کو اہمیت دی، ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، گھریلو چاکیاں ہیں، نافرمانیاں، اولاد کی طرف سے جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ تو پھر لازم ہے نا، وہ تو ہوں. اس سے آگے کیا ہے، نیک بیوی کے کردار میں 2 خوبیاں نمایاں ہونی چاہیے: خاوند کی متی اور اس کی عزت و ناموس، مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی. جو عورتیں باہر کمائی کرنے جاتی ہیں، جو عورتیں آزادی چاہتی ہیں، کیا وہ ایسا کر رہی ہیں؟ بالکل نہیں. ان کو شوہر کی طرف سے ہلکی سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ یا تو ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے یا وہ طلاق کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتی ہے. اگر عورت مرد کے مقابلے میں آئے اور اس کی بغاوت کرے تو اسے بہتر الفاظ اور اچھے انداز میں نصیحت کرنی چاہیے. کراؤ کی صورت میں گھریلو زندگی بے چینی اور عدم توازن کا شکار ہوگی، بلکہ اولاد پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے. خاص کر بیٹیوں کے مستقبل پر اس کے نہایت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. نفع و نقصان سمجھانے کے باوجود بیوی اگر اپنی روش ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہو، خاوند کو اس کے ساتھ اپنی قربت ختم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے، جو حیادار اور خاندانی عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے. عورت میں اگر معمولی عقل اور حیا ہوگی تو وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بیگانگی اور ایک دوسرے سے بیزاری اچھی نہیں. بصورت مجبوری تیسرا اور آخری اقدام یہ ہے کہ اسے ہلکی پھلکی جسمانی سزا دی جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں جب گھر کی ملکہ کی بجائے میں لونڈی کے مقام پر آ کھڑی ہوں. میرا گھر عقوبت خانہ اور اس کا ماحول میرے لیے چھوت بن چکا ہے. کوئی عورت اگر اس قابل، اس قدر جاہل اور ہٹ درم ہو، وہ سدھرنے کا نام نہ لے، تو پھر دونوں خاندانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں سے 2 آدمی ثالث مقرر کریں. ثالثوں کا دونوں طرف سے رشتہ دار ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف کھل کر بات چیت اور معاملات سلجھا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ میاں بیوی اور خاندانوں کی عزت بھی سلامت رہ سکے گی. بالفاظ دیگر گھر کا معاملہ گھر ہی میں نمٹ جائے گا. اگر ثالث اور میاں بیوی اخلاص کے ساتھ معاملہ سدھارنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان میں کون زیادہ قصوروار اور کون اخلاص کے ساتھ صلح کی کوشش کر رہا ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، تو کپڑے پہنے تو اسے بھی کپڑے پہنائے، اور اسے منہ پر نہ مارے نہ گالی دے. ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کو نہ مارتے ہیں. اگر ہم مارتے ہیں ہم ظالم کہلاتے ہیں. مرد کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے؟ مرد اگر نشئی نہیں ہے، اگر وہ جوا نہیں کھیلتا، اگر اس طرح کی کوئی بھی دوسری لت جو اسے نہیں لگی، اور اس کے باوجود وہ شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، یار اس کی وجہ کو دیکھو کہ ایسی مجبوری یا ایسی ضرورت مرد کو کیوں پیش آئی. آپ اس بات پہ پہنچ جاؤ گے نا، اس بات کو سمجھ جاؤ گے، ابھی سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عورت کی سربراہی بعض نام نہاد دانشور اور غیر مسلموں سے متاثر ہو کر صرف اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے، بلکہ وہ مغربی جمہوریت کی پیروی میں عورت کو ملک کا سربراہ بنانے میں حرج نہیں سمجھتے. اس لیے سورہ نمل سے ملکہ سبا کی حکومت کا حوالہ دیتے ہیں. سے دانشور یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ مملکت سبا کی ملکہ بلقیس اس وقت تک ہی اپنے ملک کی حکمران رہی تھی جب تک وہ کافرہ تھی. وہیں وہ اپنے وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی. اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد کی حکمرانی تاریخ میں ثبوت نہیں ملتا. یعنی کہ وہ جب مسلمان ہوئی، کافرہ سے جب مسلمان ہو گئی، تو اس نے اپنی حکمرانی سے استعفیٰ دے دیا. اگر آپ ثبوت ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی یہ ثبوت نہیں ملے گا. انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد حکومت کی تھی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی سربراہی کا حوالہ دیتے ہیں. حضرت عائشہ نے بھی تو حکمرانی کی تھی. حالانکہ یہ بات بھی انصاف کے ترازو پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ حضرت عائشہ نے زندگی بھر کبھی مسلمانوں کے خلیفہ بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا. وہ تو شاید ہنگامی حالات میں مسلمانوں کے درمیان صلح کی ایک غرض سے نکلی تھیں، لیکن حالات کی پیچیدگی میں پھنس کر رہ گئی. اس لیے وہ زندگی بھر اپنے اس قدم پر پریشان اور پشیمان رہی.
اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر دینے کی بجائے جہاں پر میری سوتن ہے، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں مدفن ہیں، مجھے ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو بہرحال جناب یہ ایک قرآن پاک کی آیت تھی اور اس کا ترجمہ تھا، اور اس کی تشریح تھی ایک عام سے لہجے میں، ایک عام سے الفاظ میں، ایک سادہ سے مطلب کے ساتھ۔ میرے الفاظ میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے۔